كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: قرة عيني في الصلاة. او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج رجب کی آخری تاریخ ہے اور کل انشاءاللہ تعالی شعبان المعظم کی پہلی تاریخ ہوگی. اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں ایک خاص دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری دعا سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی کی نظر میں رجب اور شعبان کی قیمت ہے، قدر ہے، احترام ہے، فضیلت ہے. اسی لیے اس مہینے میں اللہ کے نبی برکت کے لیے دعا فرماتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک تڑپ اور تمنا کا اظہار ہوتا ہے اگلے جملے سے کہ بلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے. جب آپ نے ہمیں رجب دکھلایا، شعبان دکھلایا، تو وہ پیارا مہینہ رمضان کا، وہ قیمتی مہینہ رمضان کا، وہ ہم سے مس نہ ہو جائے. اے اللہ، ہمیں وہاں تک پہنچا دے. کیا امت کے ایک ایک فرد کے دل میں رمضان کی ایسی چاہت، ایسی تمنا، ایسی تڑپ ہے؟ ہونا چاہیے. جب اللہ کے نبی رمضان کی تمنا لے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو امت کو بھی یہ دعا کر لینی چاہیے: اللہ، ہمیں شعبان میں، رجب میں برکت عطا فرما، ہمیں بھی رمضان تک پہنچا دے. پتہ نہیں زندگی کتنی لمبی ہے، ایک رمضان ہی مل جائے، شاید اس رمضان میں ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے، آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس دعا سے امت کو ایک سبق یہ ملا کہ رمضان کی تمنا اور چاہت امت کے دل میں بھی ہونی چاہیے. رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بڑا معجزہ معراج کا پیش آیا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ اس پر کچھ بات عرض کیا تھا، کچھ تھوڑی سی بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے رمضان اس مناسبت سے نماز کا مسئلہ اسی لیے اٹھایا ہے کہ یہ نماز معراج کا تحفہ ہے. معراج کی جو باتیں آپ نے سماعت فرما لیا، آج کے زمانے میں اس واقعہ میں کہیں پر کوئی اعتراض و اشکال کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. سوچیں کہ آج سے 1500 سال پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ذکر فرمایا دنیا والوں کے سامنے، تو آپ یوں سمجھیں کہ صحیح معنوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو کہاوت مشہور ہے وہ ہوا کہ جن کے دل میں ایمان کی رمق باقی تھی انہوں نے فوراً مان لیا اور ان کا ایمان ڈیولپ کر گیا، اور جن کے دل میں ذرا سی بھی کھوٹ موجود تھی وہ شک میں پڑ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ کنارے کر دیے گئے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن پاک کے ایک حرف کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. معراج کا ذکر قرآن پاک میں ہے، بہت اختصار کے ساتھ. اس کی تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ بیان فرمایا. ان تفصیلات میں یہ بھی ہے کہ میں اتنے آسمانوں کو عبور کرتا ہوا اس جگہ تک پہنچ گیا
جہاں تک اللہ کی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکی۔ یہ اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا۔ آج تو دنیا اپنے بنائی ہوئی چیز کے ذریعہ بڑے لمبے لمبے سفر کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال رہی ہے، اور وہ اللہ جس نے زمین آسمان کو، چاند سورج کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ وقت کا مسئلہ ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے کہ آپ سارے مراحل سے گزر کر جنت کو بھی دیکھا، دوزخ کو بھی دیکھا، اور تمام چیزوں کو دیکھ کر جب واپس آئے تو جس بستر پہ آپ لیٹے ہوئے تھے ابھی گرم تھا، اور جس دروازے سے نکلے تھے اس کی کنڈی ہل رہی تھی، جیسے ہلتی ہوئی چھوڑ کے گئے تھے ویسے واپسی میں ہل رہی تھی۔ جس بستر پہ سوئے تھے وہ بستر گرم ہو جاتا ہے انسان کے جسم کی گرمی کی وجہ سے، تو جس گرمی میں چھوڑ کے گئے تھے جتنا گرم تھا اتنا گرم واپسی میں بتا نہیں، وقت گزرا نہیں، وقت گزرا نہیں۔ کیا یہ ناممکن ہے؟ سب کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے قطعی ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ہی سورج چلتا ہے تو وقت بنتا ہے۔ اگر اللہ پاک سورج کو روک دیں اور ساری دنیا کی گھڑی چلتی رہے تو ساری دنیا کی گھڑی میں شام کے 6 بج جائیں گے، اللہ کے سورج کے رک جانے کی وجہ سے وہ دوپہر ہی رہے گا۔ جب تک کہ سورج ادھر غروب میں جائے گا نہیں وہ شام ہوگی نہیں۔ اور اللہ پاک نے دنیا کو دکھایا، اور دکھایا پوری قیامت تک کے انسانوں کو کہ ہم نے اپنے محبوب کو اپنا مہمان بنا کر اپنے پاس بلایا تھا۔ تم اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ آفس سے چھٹی لے لیتے ہو، دکان بند کر دیتے ہو، سب کچھ روک دیتے ہو، اور میں کائنات کے سب سے محبوب ترین نبی کو اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ میں نے سورج کو کہا رک جا، چاند سے کہا رک جا، ہوا سے کہا رک جا، درخت کی پتیوں سے کہا مت ہلنا، دروازے کی کنڈی سے کہہ دیا خبردار مت رکنا، بستر کو کہہ دیا خبردار ٹھنڈے مت ہونا، کائنات رک جاؤ، میرا محبوب میرے پاس آ رہا۔ جب تک کہ محبوب واپس نہیں جائے کائنات کا ایک ذرہ نہیں ہلے گا، سب رک گیا۔ اب اس میں کہاں وقت گزرا؟ وقت کا سوال تو اس وقت پیدا ہوتا جب یہ کائنات چلتی رہتی، اللہ نے کائنات ہی کو روک دیا۔ یہ اشکالات ختم ہو گئے آج کے دور میں۔ اب ماننے کے سوا تو کوئی بات رہی نہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ ماننے کی جو بات ہے ہم اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس عظیم الشان سفر میں اپنے محبوب کو نماز کا قیمتی تحفہ عطا فرمایا۔ ہم اس کو کب مانیں گے؟ اپنی زندگی کے گزرنے کے بعد۔ یہ بھی آپ نے سن لیا کہ 50 وقتوں کی نماز ملی تھی، 50 وقتوں کی، تو کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ملاوٹ کا کھانا کھانے والی قوم یہ 50 وقت کی نماز کدھر پڑھ لے گی؟ اصلی کھانے والے تو 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ سکے۔ اللہ کو تو معلوم تھا، مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ میرے محبوب کو روک کے واپس کرو، اور موسیٰ علیہ السلام نے روکا، کہا مہربانی کر کے جائیے، کم کروا لیجئے، ورنہ آپ کی امت تو پل پل گناہ میں مبتلا رہے گی، پل پل۔ 50 وقت کی نماز تو آپ کی امت پڑھ نہیں پائے گی، تو ہر وقت یہ گناہ میں ڈوبے ہوئے رہیں گے۔ میری امت تو 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی، جس کو ساری نعمتیں ملی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے آسمان سے کھانا پک کے آتا تھا، من و سلوہ اترتا تھا، اور ان کو 2 وقت کی نماز بھاری پڑ گئی، اور یہ امت رات و دن بیچاری محنت کرے، پسینہ بہائے گی، اس کو 50 وقت کی نماز کہاں پڑھنا؟ واپس جائے گی 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، 40 وقت کی تو ایسے ہی معاف ہو گئی 10 کر کے۔ پھر واپس کیا، اب کی 5 وقت کی معاف ہوئی، 5 رہ گئی،
پھر موسیٰ علیہ السلام نے روکا نہیں، اس کو بھی کم کرا لیجئے۔ فرمایا اگر کہیں اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا تو پھر میری امت کا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، میری امت کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا۔ یہی نماز تو ہے کہ اسی نماز سے میری امت اللہ سے جڑی ہوئی رہے گی۔ اور یہ 40 وقت تو ایسے ہی 45 وقت کم ہو گیا، اگر اب کی چلا گیا اور یہ 5 وقت کی بھی معاف کر دی گئی تو میری امت تو بے راہ ہو جائے گی۔ ہم تو چاہتے ہیں میری امت اللہ سے جڑی ہوئی رہے۔ جس طرح مجھے معراج میں اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا ہے، میری امت بھی نیت باندھ کے اللہ سے بات کر لے۔ اب تو نہیں جاتا، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے شرم آتی ہے، میری امت کا کیا ہوگا؟ وہ 5 وقت کی نماز لے کے آئے اور نماز کی قیمت کو بڑھا دیا۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، تم بھی نماز پڑھ لو، مجھے اللہ نے بلا کر معراج عطا فرمایا، تم کو تمہارے گھر میں تمہاری مسجدوں میں 2 رکعت میں اللہ تمہاری ملاقات کر لے گا، پڑھ لو۔ امت سے وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی قیمت کو اور واضح فرمایا۔ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ مطلب نماز پڑھ کر جو مجھے سکون نصیب ہوتا ہے وہ اور دنیا کی کسی چیز میں کسی کام میں نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں بھی آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے وہ پاور رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے صفت رکھا ہے کہ نماز کے ذریعہ انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اور دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اذان کہو مجھے راحت ملتی ہے، اذان کہو نماز پڑھ کر مجھے راحت ملتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں ان الفاظ سے، ان احادیث سے اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی قیمتی دولت ہے جو معراج کا تحفہ ہے۔ اگر اس معراج کو ہم صرف بیان کا ایک معراج کے واقعہ کو بیان کرنا ہی مقصد بنا لیں تو کچھ کام نہیں بنے گا۔ معراج کا سفر تو ایک خاص مقصد کے تحت ہوا ہے۔ ایک تو یہ بتانا مقصود ہے جس کو غالباً علامہ اقبال نے اپنے انداز میں کہا ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، عالم بشریت کے زد میں ہے گردوں۔ معراج کے سفر سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ یہ کائنات کل کی کل اللہ پاک نے انسان کے ماتحت بنایا ہے، انسان کی زد میں ہے یہ سارے آسمان بھی، انسان سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں کوئی نہیں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اور نماز کی قیمتی عبادت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس امت کا درجہ بہت بلند فرما دیا۔ نماز تو پچھلی امتوں کو بھی ملی ہے، 2 وقت کی نماز پچھلی امتیں بھی پڑھتی تھیں، قرآن پاک میں جا بجا ذکر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے التجا فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنے خاندان والوں کو، اپنی ذریات کو بے آب و گیاہ زمین پر وادی میں نے اتار دیا، یہ مقدس سرزمین پر، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز پڑھیں، یہ نماز کو قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ادھر گھما دیجئے تاکہ لوگ ادھر آئیں۔ اب دیکھیے ساری دنیا کا ایمان والا حرم شریف پہنچنے کے لیے تڑپتا ہے، یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور بھی انبیاء کرام میں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کے گود میں تھے، لوگوں نے کہا یہ بچہ بغیر باپ کا کہاں سے آ گیا مریم کے گود میں، تو مریم نے کہا کہ بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ لوگوں نے کہا اس بچے سے کیا پوچھیں، یہ بچہ تو دودھ پی رہا ہے، یہ بولنے کے لائق نہیں، مگر اللہ تو بلوانے کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ تو بولنے کی طاقت کسی کو بھی دے دیتے ہیں۔ چڑیوں سے انسان کی بولی اللہ تعالیٰ بلواتے ہیں کہ نہیں بلواتا؟
ہم تو حیرت پڑ گئے، ابھی کل ہم گئے تھے پرسوں ترسوں وہاں پر، پھر معانی میں ایک آواز آئی کان میں کچھ بولنے کی، تو میں نے دیکھا ادھر کون، تو دیکھا پنجڑے میں ایک مینا ہے، مینا انسان کی بولی بول رہا، حیرت ہو گئی ایک دم۔ طوطا تو خوب بولتا ہے، سب لوگ جانتا ہے، تو جو اللہ طوطے کو بولنے کی، انسان کی بولی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، مینا کی زبان میں انسان کی بولی کی طاقت دے سکتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے بندے کے ماں کے گود میں اپنے نبی کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود سے اتنی بلند آواز میں کہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی بھی ویسی آواز نہیں ہو سکتی، اور جتنا مجمع جٹا ہوا تھا حضرت مریم کو جھٹلانے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے، سب کے کان میں اس دودھ پینے والے بچے کی آواز پہنچ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے گود سے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز تھی، وہ دودھ پینے والے بچے کے منہ سے۔ آتانی الکتاب، مجھے میرے اللہ نے کتاب دیا ہے، وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکہ، مجھے مبارک بنایا ہے، اینما کنت، جہاں بھی رہوں گا بابرکت رہوں گا، واوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ، دیکھیے نماز کا ذکر آ گیا نا، عیسیٰ علیہ السلام ابھی ماں کے گود میں ہیں، فرما رہے مجھے نماز کا بھی حکم ملا۔ خود قرآن پاک میں اس نماز کا مختلف انداز میں 700 مرتبہ ذکر ہے، 700 مرتبہ، اور صراحت کے ساتھ بہت سی جگہوں پر نماز کا حکم ہے۔ امت نے نماز کو بے قیمتی چیز سمجھا، بے قیمت چیز سمجھا ہے، نتیجہ ہے کہ امت بہت نقصان میں ہے۔ قرآن پاک میں بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی مدد کے محتاج ہو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے تم کو۔ محتاج مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ محتاج سے نہیں مانگتا، محتاج غنی سے مانگتا ہے۔ اور اللہ نے کلیئر کر دیا کہ تم فقراء محتاج ہو، واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، تو مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور مانگنے کا یہ طریقہ ہے نماز۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگو، اور صبر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے۔ یہ امت فرائض میں کوتاہی کرتی ہے، نوافل میں آگے آگے بھاگتی ہے، لاٹری کی عادت لگی ہوئی ہے۔ 1 روپے کا ٹکٹ لیا، لاکھ روپے کا خواب دیکھنے لگے کہ ہم نے 1 روپے کا ٹکٹ لیا، ہمیں لاکھ روپے کا کی لاٹری پھنسے گی، خواب دیکھنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ قانون نہیں ہے۔ یہ چاہتے کہ ہم فرائض سارے چھوڑ دیں اور نفل کی 2-4 رکعت پڑھ کر کے ہم سب کچھ لوٹ لیں، یہاں لاٹری نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، امت کا یہ مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھ لیجیے، ابھی شب برات آنے والا ہے، 15 دن کے بعد دیکھیے گا مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہوگی۔ آج کیوں نہیں بھری ہے؟ فجر کی نماز میں مسجد کیوں نہیں بھرتی ہے؟ یہ فرض نمازیں کیوں چھوٹتی ہیں؟ اور نوافل میں ہم کیا لینے آئے ہیں؟ نوافل میں اسی وقت مسئلہ حل ہوگا جب ہم فرائض کے عادی ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی کو براہ راست حکم بھی ہوا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، میرے نبی رات کو اٹھ کر نفل نماز پڑھیے۔ حکم ہو گیا نا، تو کیا اللہ کے نبی نے 5 وقت کی ایک نماز بھی کبھی چھوڑا؟ فرائض کے بعد ہی نفل کی قیمت بنتی ہے۔ اگر کوئی فرائض چھوڑ دے اور نفل کے پیچھے پڑ جائے تو کچھ نہیں ملنا ہے، اس کو نوٹ کر کے جائیے، اس کو لکھ لیجیے۔ اس امت کا مزاج ہی بگڑ چکا ہے۔ نماز
معراج کا تحفہ ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، دوسری بھی عبادتیں ہیں، لیکن نماز اور دوسری عبادتوں میں فرق محسوس کیجیے۔ روزہ فرض ہے، اسلام کے ارکان میں ایک رکن ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کے رکن میں ایک رکن ہے، حج بھی اسلام کے ارکان میں ایک رکن ہے، لیکن سب پر نہیں ہے۔ زکوٰۃ سب نہیں دیں گے۔ زیادہ تر کلمہ پڑھنے والے ہیں جو زکوٰۃ سے بچے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہے نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، وہ کہاں سے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ عرض کر چکا ہوں۔ حج کرنے والے کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ مسلمان ہیں، ان پر حج فرض نہیں ہے، حالانکہ وہ اسلام کا رکن ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس وہاں تک پہنچنے کا پیسہ نہیں، اس لیے حج نہیں کریں گے۔ بہت سے ایسے بیمار ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بستر مرگ پر ہیں، زندہ ہیں، ہوش میں ہیں، لیکن روزہ ان پر فرض نہیں ہے، ان کے جسم میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، روزہ بھی معاف ہو گیا۔ نماز بھی معاف ہے، کبھی کیا؟ نماز کبھی معاف ہے؟ نماز کبھی نہیں معاف ہے، کسی کی نہیں معاف ہے، امیر کی نہیں معاف ہے، غریب کی نہیں معاف ہے، بادشاہ کی نہیں معاف ہے، فقیر کی نہیں معاف ہے، بیمار کی نہیں معاف ہے، صحت مند کی نہیں معاف ہے، گھر میں بھی معاف نہیں، سفر میں بھی معاف نہیں، کہیں نہیں معاف ہے۔ نماز کسی قیمت پر معاف نہیں۔ کوئی سی بھی ایسی عبادت بتا دیجئے جس کے بارے میں یہ حکم آیا کہ چلو پورا نہیں کر سکتے ہو تو آدھا ہی کر لو، ہے کوئی؟ کہ پورا روزہ نہیں رکھ سکتے، بہت تیز گرمی پڑ رہی، چلو 2 بجے تک رکھ لینا، 2 بجے کے بعد افطار کر لینا، کیا روزہ ایسا ہے؟ تم پورا حج نہیں کر سکتے ہو، چلو اجمیر چلے جاؤ، حج ہو جائے گا، ایسا ہے کیا؟ اب لوگوں نے اڑا دیا ہے اس کو، مگر وہ بھی کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ اجمیر جاؤ گے تب حج ہوگا، تو 7 مرتبہ اجمیر جانے سے اچھا ہے کہ ایک بار مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ کم ہے تو چلو 100 روپے ہی میں زکوٰۃ نکال دو، اگر تمہارے پاس 100، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب 7.5 برس ہونا ہوگا تب زکوٰۃ فرض ہوگا، اس سے کم رہے گا تو تم پر زکوٰۃ بھی نہیں فرض ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ہے، لیکن چھوٹ ہے وہاں پر۔ نماز میں چھوٹ ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو، چلو بیٹھ کر پڑھ لو۔ گھر میں 4 رکعت پڑھتے تھے، اب سفر میں ہو، تکلیف ہو رہی ہے، 2 رکعت پڑھ لو، چھوٹ ہے نا۔ پانی نہیں ہے، گندگی لگی ہوئی ہے بدن کے اوپر، کیسے نماز پڑھیں؟ اللہ نے فرمایا مٹی سے پاکی حاصل کر لو، ہم تمہارے دل کو دیکھ رہے ہیں، چلو جاؤ نماز پڑھو، نماز مت چھوڑنا، مٹی سے پاک ہو کے پڑھ لو۔ ہاں، مٹی سے ناپاکی دھلتی نہیں ہے، لیکن اتنا آسان کر دیا کہ مٹی پہ ہاتھ مار لو، چہرے پہ مر لو، مٹی پہ ہاتھ مارو، دونوں ہاتھ پر مار لو، غسل بھی ہو گیا، غسل ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ اتنی چھوٹ ہے۔ یا اللہ پاک میرے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، میں تو ننگا رہتا ہوں، چڈی پہن کے رہتا ہوں، کیسے نماز پڑھوں؟ فرمایا اکیلے میں اندھیرے میں ایسے ہی پڑھ لے، چل ننگے ہی پڑھ لے، تیری نماز ویسے ہی ہو جائے گی۔ اتنی چھوٹ ہے، مگر اس امت نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ کیسے جڑے گا نماز کے بغیر؟ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں، نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑیں، نماز کو ہر ایمان والا پڑھے، پڑھنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے جڑا ہوا رہتا ہے، اللہ کی مدد آتی رہتی ہے، اور جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی مدد اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ انسان بے قیمت ہو کر زمین پر ٹھوکریں کھاتا ہے نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب رمضان میں بھیڑ لگا لیں گے، لیکن کوئی ملتا ولتا نہیں، عید کا چاند دیکھا پھر سب بھاگ گئے۔ عادت ابھی سے پڑ جائے نماز کی، اور عہد ہو جائے اللہ پاک سے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر لیا جائے کہ یا اللہ پاک ہم نماز شروع کر رہے ہیں، آپ مدد فرما دیجئے کہ نماز اب میری زندگی میں نہ چھوٹے۔ اس قوم کو دین سے بیزار رکھنے کی بڑی محنت ہوئی ہے،
دین سے دور رکھنے کی. جو میں کہہ رہا ہوں ہوا میں نہیں اڑ رہا ہوں. اس قوم کو دین سے جاہل رکھنے کے لیے اور دین سے دور رکھنے کے لیے بڑی کڑی محنت کی گئی ہے. یہ حالات بتا رہے ہیں. جب رجب یہ شعبان اس کا رجب کا مہینہ آتا ہے تو بہت سا فون آتا ہے کہ وہ رجب کا 1000 روزہ 1 ہے کہ 2 ہے. ہماری قوم کی ایک لڑکی جو صاحب اولاد ہے ایک حرف نہیں جانتی. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں معلوم ہے. اب تک میں اسے رٹا رہا ہوں لیکن مشکل ہو رہا ہے اس کی زبان پہ چڑھنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بول پاتی. صاحب اولاد ہے, مسلمان کی بیٹی ہے. اس نے پوچھا ہم سے 1000 روزہ کے بارے میں مسئلہ, تو ہمیں تو دنگ رہ گئے. ہم نے پوچھا کلمہ سناؤ تو نہیں سنا پائی. ہم نے کہا یاد کرو کلمہ, آج مسلمان ہو جاؤ اللہ تم کو معاف کر دے. آج تک نہیں ہو سکی ہے, کر رہا ہوں کوشش کہ وہ مسلمان ہو جائے, مگر اس کو بھی 1000 روزہ معلوم ہے. کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ کوئی تو بتایا ہوگا نا. معلوم ہوا کہ کلمے پر محنت نہیں ہوئی کہ ایک ایک ایمان والا کلمہ صحیح کر لے, اس پر کوئی محنت نہیں ہوئی. ایک ایک ایمان والے کو نماز معلوم ہو جائے, نماز صحیح پڑھنے والا بن جائے, اس پر محنت نہیں ہوئی. لیکن 1000 روزہ پر محنت ہوئی ہے اور رجب کے کنڈے پر خوب محنت ہوئی ہے. 1000 روزہ ایسے دل میں اتر گیا ہے ان سب کے جن کو کلمہ بھی نہیں معلوم ہے کہ بس رجب کا روزہ معراج کے دن کا روزہ رکھ لیں گے 27 تاریخ کو, تو وہ 2 سال کا, اخبار میں پڑھا آپ نے, کسی کا مضمون تھا ابھی 2-3-4 روز پہلے کہ یہ معراج کا روزہ رکھ لیں گے تو 2 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور 2 سال کے روزانہ روزہ رکھنے کا ثواب, یعنی 700 دن کا روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. ایک روزہ 1000 رکھ لینے سے. قوم کو جاہل رکھنے کے لیے اور دین سے دور رکھنے کے لیے کیسی کیسی بات قوم کے دل میں اتار دی گئی. اگر یہ 1000 روزہ کا کوئی بھی وجود ہوتا, کوئی بھی سچائی اور حقیقت ہوتی تو اللہ کے لاڈلے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتا دیتے صحابہ کرام کو کہ معراج ہوا ہے, صرف نماز لے کے نہیں آیا ہوں, ایک نفلی روزہ بھی لایا ہوں, تم رکھ لو اور تم کو 2 سال کا ثواب مل جائے گا. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا, کسی کے سامنے نہیں فرمایا, کسی حدیث میں نہیں ہے, لیکن امت کے دل میں کہاں سے آ گیا؟ امت کے نالج میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ 1000 روزہ؟ آپ میں سے بہت لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں عورتیں کہتی ہوں گی 1000 روزہ, رکھتی بھی ہوں گی 1000 روزہ, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ واقعتاً امانت دار ہیں اور آپ واقعتاً دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات جا کے اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ کوئی 1000 روزہ نہیں ہے. پھر تو امت کے لیے آسان ہو جائے گا. پھر وہ رمضان کے فرض روزوں کو چھوڑ کر یہ 1000 روزہ رکھ کر کے سمجھے سے بیڑا پار ہو گیا. دین سے دور رکھنے کی کوششیں ہیں, محنتیں ہیں, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے اور جو فرائض نہیں ہیں ان کو فرض کا درجہ بالکل نہیں دینا چاہیے, ورنہ ہم نقصان میں ہوں گے. شیطان یہی تو چاہتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں نہیں آئے. فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کا صحابی نہیں آیا. اللہ کے نبی کو بڑی فکر ہوتی تھی امت کی. فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام بیٹھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ ایک نظر میں دیکھ لیتے تھے طائرانہ نظر ڈال کر کے کہ میرا کون پیارا صحابی ہے, کون نہیں ہے. ایک صحابی نہیں تھے. پوچھا اور اپنے بعض ساتھیوں کو حضور نے لیا اور فرمایا چلو اس کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں, کیا پتہ وہ بیمار ہو گیا ہو, کیا پتہ وہ بیمار ہو گیا ہو, آج فجر کی نماز میں نہیں آیا. دروازے پہ پہنچے, کنڈی کھٹکھٹایا, ان کی ماں نے جواب دیا. حضور نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا آج فجر کی نماز میں نہیں گیا تھا, کیا بات ہے؟
کہا حضور رات بھر نوافل پڑھا ہے، حضور یہ رات بھر نفلوں میں مشغول تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کو آنکھ لگ گئی، تو ماں کی ممتا نے گوارا نہیں کیا کہ میرا بچہ رات بھر جاگتا تھا، اب اس کو ہم کیا اٹھائیں، اٹھ کے قضا پڑھ لے گا، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ اگر تمہارا بیٹا رات بھر سوتا اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیتا تو وہ رات بھر جاگنے سے اچھا تھا۔ سبق مل گیا نہیں مل گیا؟ ایک بندہ رات بھر نہیں سوئے نہیں جاگے، اگر سو جائے وقت پر، نیٹ پر نہ جائے، نیٹ بہانہ نہیں بنے گا کہ ہم 2 بجے رات تک نیٹ پر تھے اور وہ موبائل میں پوری دنیا کی سیر کر رہے تھے، کہاں کتنی لڑائی ہوئی، کس کی فوج کتنی ماری گئی، کتنا ٹینک اڑایا گیا، اب 2 بجے رات کو سو گئے، فجر کی نماز قضا، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ بس عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کے ضروریات پوری کر کے سو جائیں اور صبح کے وقت میں اٹھ کر مسجد آ کر فجر کی نماز پڑھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ 1 پیسے کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا اس کے نام اعمال میں، اور ضرورت کا ثواب لکھا گیا کیونکہ وہ فرض عشاء بھی پڑھ لیا، فجر بھی پڑھ لیا۔ لیکن ایک بندہ اگر عشاء کی نماز پڑھ لے اور رات بھر جا کر نیٹ پر بیٹھا رہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھے تو بڑے نقصان میں ہے، بہت خسارے میں۔ آنے والا مہینہ ہر انسان ہر ایمان والے کو کھینچ کر مسجد کی طرف لائے گا، اور ہر شخص یہ چاہے گا کہ ہم نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ اللہ تعالیٰ نوافل میں بے شک خوش ہوتے ہیں، لیکن اسی سے جو فرائض میں کمی نہیں کرتا۔ بس انہی گزارشات کے ساتھ میری درخواست ہے کہ آج سے ہی ہر ایمان والا عہد کر لے کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنا۔ آپ عہد کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نماز کی توفیق اللہ پاک دے دیں گے۔ ہم جب ارادہ ہی نہیں کریں گے، ہمارے دل میں یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ نماز چھوڑ کر ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہوگا، تو ہم ارادہ نہیں کریں گے، اور ارادہ نہیں کریں گے تو اللہ پاک کو کچھ نہیں پڑی ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہدایت یہیں سے ملے گی۔ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، نماز کے ہر رکعت میں ایمان والا بولتا ہے اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ جب نماز پڑھے گا یہ دعا پڑھے گا، انشاءاللہ زندگی کے کسی موڑ پر جا کر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ دنیا کی گندگیوں میں ایسا ملوث ہوگا کہ پھر وہ ہدایت سے بھی ہاتھ دھو لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے دین کو صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں کہ فرائض فرائض ہیں اور نوافل نوافل ہیں۔ نوافل کبھی فرائض کا درجہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اب تو یہ قوم اتنی برباد ہو چکی ہے کہ معراج کے نام پر ڈی جے پر تھرکا جا رہا ہے روڈوں پر، آپ نے دیکھا ہوگا نا، کل بھی ہوا، پرسوں بھی ہوا۔ سب مسلمان ہیں، سب کے جنازے کی نماز مسجد میں ہوگی یہاں پر ادا، پیدا ہونے کے بعد سب کے کان میں اذان پڑھی گئی ہوگی، سب مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے کلنک پر، ماتھے پر کلنک کا ٹیکا۔ جو ڈی جے بجا رہے ہیں، یا محمد کہہ کے چیخ رہے ہیں، پورے قرآن پاک میں اللہ نے اپنے محبوب کا نام کبھی بھی یا محمد نہیں لیا۔ پورا قرآن پاک رکھا، آپ کھول کے دیکھ لیجئے، یا عیسیٰ ہے، یا موسیٰ ہے، یا یحییٰ ہے، یا زکریا ہے، یا یونس، سب کچھ سارے نبیوں کا نام یا کر کے ہے۔ یا محمد پورے قرآن میں نہیں ہے، یا ایھا الرسول ہے، یا ایھا النبی ہے، یا ایھا المزمل ہے، یا ایھا المدثر ہے۔ لیکن یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے یہ جو یا محمد سڑکوں پہ چیخ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کو کتنا تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھ میں آتا؟ اللہ تو اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے نہ پکارے، اور یہ کوڑی کے 3 یہ یا محمد روڈ پہ کارے، اور سب مسلمان ہیں، کسی کے بیٹا ہیں، کسی کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔